فرمائے گا یہ ایسا شاگرد ہے جسے پیغمبر نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور فرمایا تھا اے میرے معاویہ اس وقت تیرا کون سی جسم کا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ کملی والے آپ کی قبر مبارک پر میرا سینہ لگ رہا ہے۔ فرمایا اے میرے معاویہ آج کے بعد اسے سینہ نہ کہیو، میرے جسم کے ساتھ تیرا سینہ لگ گیا، اب تیرا سینہ سینہ نہیں رہا بلکہ رحمت کا خزینہ بن گیا۔ اور رحمت کے خزینے پہ انگلی نہ اٹھانا توڑ دی جائے گی، میلی آنکھ سے نہ گھورنا نکال دی جائے گی، سینے میں بغض نہ رکھنا، قبر میں ڈال کر مٹی مٹی کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ نبی کا ابو بکر کیوں نہ ہو، نبی کا عمر کیوں نہ ہو، نبی کا عثمان و علی نہ کیوں نہ ہو، 1,40,000 صحابہ کیوں نہ ہو، نبی کی بنات کیوں نہ ہو، نبی کے ازواج کیوں نہ ہو، نبی کے غلام کیوں نہ ہو، نبی کے میرے عزیز و اصحاب کیوں نہ ہو، نبی کے یار کیوں نہ ہو، خبردار خبردار دارالعلوم کی اجتماع پر دنیا والوں کو بتلا دینا، انگلی نہ اٹھانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے غلامان محمد پر انگلی اٹھاؤ گے جیسا آٹے میں نمک مل جائے گا، دنیا کے اندر سے میں تمہارا ایسے ہی نام و نشان ختم کر دوں گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، ان شاگردوں کی کوئی توہین کرے میں برداشت نہیں کر سکتا جنہوں نے درمیان میں کوئی واسطہ نہ بنایا، ڈائریکٹ میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، نبوت کی زبان سے جو جملہ نکلتا رہا، رب اکبر کی قسم ہے 2019 میں پڑھنے والے طلباء کرام پڑھ پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، پڑھ پڑھ کے کتابوں میں لکھ کے محفوظ کریں گے۔ یاران محمد کے کیا کہنے، امام الانبیاء نے زبان سے جملہ نکالا، رب اکبر کی قسم ہے میدان جہاد میں صحابہ کرام نے اپنی خون کی سیاہی سے رکھ کر لکھ کر شہادت کا ناجام جوش فرما دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، میں نے ایک سے نہیں بلکہ میں نے تمام سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے تمام سے وعدہ کر لیا، یہ میرے میں ان کا، یہ وہ لوگ ہیں أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ ابھی وفاق المدارس کا امتحان آئے گا، پرچے لے کے بیٹھو گے، قلم لے کے بیٹھو گے، سوالیہ پرچہ تمہارے سامنے آئے گا، کوئی فلانا سوال پوچھا جائے گا، کوئی منطقی سوال آئے گا، کوئی حدیث کے سوال حوالے سے سوال آئے گا، کوئی تفسیر کے حوالے سے سوال آئے گا۔ اللہ اکبر، مدرسے کے طلباء صرف دارالعلوم نواب شاہ کے طلباء نہیں بلکہ پورے پاکستان، پوری دنیا کی دینی مدارس کے طلباء کرام تمہیں سوالوں کے جواب لکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ، میں نے بھی اپنے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، میں نے بھی غلامان محمد کا امتحان لیا۔ الہ العالمین کبرا امتحان کیسا تھا؟ فرمایا طائف کی گلیاں تھی۔ کبرا امتحان کیسا تھا؟ بیت اللہ کا شہر تھا۔ کبرا امتحان کیسا تھا؟ مکے کا چوک تھا۔ کبرا امتحان کیسا تھا؟ بدر کا میدان تھا۔ کبرا امتحان کیسا تھا؟ احد کا میدان تھا۔ کبرا امتحان کیسا تھا؟ خندق کا میدان تھا۔ امتحان اللہ قلم دباغ سے لیا جا رہا تھا، فرمایا نہیں نہیں، نیزے کی اینی پہ چڑھا چڑھا کے امتحان لیا گیا، تلواروں کے سائے میں سجدے کروا کروا کے امتحان لیا گیا، درے مار کر چمڑے ادڑوا ادڑوا کر میں نے امتحان لیا، شرمگاہ پہ برسیاں مروا کر میں نے امتحان لیا، نیزے آنکھوں میں کڑوا کر آنکھیں نکلوا کے میں نے امتحان لیا، پورا پورا کنبہ 70 سال کی گڑیا کے آگے ذبح کروا کروا کے میں نے امتحان لیا۔ الہ العالمین دنیا کے اندر شاگرد امتحان دیں گے، انہیں کامیابی کا انعام ملے گا، کسی کو اول پوزیشن ملے گی، کسی کو دوئم پوزیشن ملے گی، کسی کو سوئم سہارم ملے گی، کسی کو اعزازی انعام ملے گا۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں تو کون سے انعام کے فیصلہ کرے گا؟ فرمایا سب سے پہلے عبدالعلام دارالعلوم میں آنے والوں کو بتلا دے جن کو میں انعام دوں گا، ان میں کوئی اول دوم سوئم نہیں ہوگا بلکہ سارے کے سارے اول انعام یافتہ ہوں گے۔ الہ العالمین انعام کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کسی کو سند ملے گی، کسی کو اعزازی تمغہ ملے گا، کسی کو شیلڈ ملے گی، کسی کو کتابوں کا ہدیہ ملے گا، کسی کو پیسوں کا ہدیہ ملے گا۔ اللہ غلامان محمد کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ اعزاز ہے نا میرا رب کا، اللہ دے گا۔
آج میرے عزیزوں، آج اتنا بڑا یہ جہان آباد ہوا، کہاں کہاں سے تم لوگ آئے ہو، میں تمہارے شہروں کے نام نہیں جانتا، میں تمہارے گوٹھ براڑی کے نام نہیں جانتا، میں تمہاری قوموں کے نام نہیں جانتا، میں تمہارے کاروبار سے واقف کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا تم امیر ہو غریب ہو، چوہان ہو پٹھان ہو، قوم کے ارائیوں بلوچ ہو کمبو ہو، لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایک میرے عزیزوں دستار فضیلت کا جلسہ الکریم سجنے والا ہے، وہ یہاں بھی سجے گا، وہ آسمانوں کے اوپر سجے گا، میدان معاشر میں سجے گا۔ انتخاب کرنے والا کون ہوگا، میزبان کون ہوگا، انتظام کرنے والا کون ہوگا، سارے بولو انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان تیری قدرت۔ کھڑے ہو کے اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی ابھی مہمان خصوصی آ رہے ہیں، ثنا خان آ کے چلے گئے، خطبہ آ کے چلے گئے، فقیر عبدالحنان بھی آیا اور چلا جائے گا، نمونہ اسلاف مولانا الیاس گنبل صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی عنقریب آپ لوگوں کے سامنے اپنی زیارت کروا کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں، بڑے بڑے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ مہمان خصوصی کی حیثیت کے، جب اس مہمان خصوصی کو عرش اعظم کے سامنے کرسی سجا کر اس پہ لکھ دیا جائے گا یا چیف گیسٹ آ کے بیٹھے گا، الہ العالمین وہ چیف گیسٹ کون ہوگا؟ فرمایا وہ نبیوں کا نبی ہوگا، جس کے پسینے کی خوشبو کو ساری جہان کی خوشبو سے اعلیٰ بنا دوں گا، جس کے تھوک کو مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار بنا دوں گا، بنجر زمین پہ قدم رکھے گا ہریالی اگوا دوں گا، جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، جسے سینے سے لگائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دوں گا، جس کو اپنا ہاتھ پکڑائے گا جنت کے دروازے پہ جب تک چھوڑنا ہے اپنا ہاتھ نہیں چھڑائے گا، وہ کون ہوگا؟ پھر میں آواز دوں گا اس کرسی پر آ کے بیٹھ جا، آمینہ کا لال آ جا، مکی کا در یتیم آ جا، سونا لجپال آ جا، عبداللہ کا نور نظر آ جا، حلیمہ کا لخت جگر آ جا، شیما کی گود میں نوری لینے والا آ جا، 27 رجب المرجب کو اللہ اکبر پیمد والا کرتا پہن کر، پرانا جوتا پہن کر، جس جوتے کو پہن کے مکی کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، وہی جوتا پہن کے میرے عرش مولا پہ آ کے کھڑا ہو جا، تاکہ دنیا والوں کو تیرا مقام بتلاؤں گا۔ دنیا والوں نے بڑے استاد دیکھے ہوں گے لیکن میں صحابہ کا استاد دکھاؤں گا۔ الہ العالمین وہ استاد کون ہے؟ اس کا نام کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں اگر اسے نہ بھیجتا تو کائنات کا نظام نہ بناتا، اسے نہ بھیجتا تو کائنات کا نظام نہ سجاتا۔ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جسے عرشوں پہ احمد کہا جائے گا، فرشوں پہ محمد کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ الہ العالمین کون آ رہا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے کچھ دن کے بعد مسجدوں کو کمکم سے سجایا جائے گا، اگر بکروں سے بکایا جائے گا، پھر اسپیکر ہاتھ میں پکڑ کر، مائک ہاتھ میں پکڑ کر حضور کا ایک دیوانہ بولے گا، اج رات دے تارے دس دینے یہ عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ بھیج رہا ہوں میں اس کو۔ پھر ایک عقل کا اندھا بولے گا، ذہنی مفلوج بولے گا، اللہ اکبر، جسے محبت کا مالی خولیا ہو گیا ہوگا وہ بولے گا، اللہ اکبر، آج ساری خدائی چھپ کر، آج ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشات آجا چپ کر کے، عبدالحنان چپ کر کے تو چور آیا کرتا ہے، چپ کر کے تو ڈاکو آیا کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ دنیا والوں کو یوں کہہ دے آج ساری خدائی سوئی نہیں بلکہ آج ساری خدائی جاگ گئی ہے۔ سورج ذرا تو بھی اپنی تابانی دکھا دے، اے آسمان کے چاند تو بھی ذرا اپنی چاندنی دکھا دے، ستاروں تم بھی جگمگ کرتے ہوئے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبرائیل مس الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جا اپنے 600 پروں کو مکے کی گلیوں میں بچھا دے، اکیلا نہ جا، 2,40,000 فرشتوں کو خادم بنا کر میرے محمد کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دے، اللہ اکبر، کہہ دے آقا آجا، اللہ کیسے جاؤ، میں کہوں سونا محمد آجا کا خبر نہیں، کہ یا رسول اللہ آجا کا خبردار، میں جا کے کہوں یا نبی اللہ آجا کا خبردار، اللہ پھر میں کیسے بلاؤں؟ فرمایا جو تو نے اپنے سر پر نورانی تاج پہن رکھا ہے اس
ताज के ऊपर वाले हिस्से का पर जाके मेरे नबी की पैरों की तलियों में रगड़ना शुरू कर दे। तुझे अपने नबी के कदमों में लिटाऊंगा, दुनिया वालों को बताऊंगा जिब्राइल देखो यहाँ होता है, और बशर को देखो सारी बशरियत का ताज पहन कर अर्शे मौला में होता है। दारुल उलूम के इज्तिमा पर आने वालों, मैं यूं नहीं कहूंगा कि आज सारी खुदाई सो गई है तो अर्शा पे आजा चुप करके अल्लाह जिब्राइल जरा निज़ामे कायनात का स्विच ऑफ कर दे। दरियाओ तुम अपनी लहरों के साथ रुक जाओ, समंदरों तुम अपनी रवानियों के साथ रुक जाओ, और दरख्तों के पत्तों जाओ वहीं रुक जाओ, फरिश्तों जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ। जरा आसमान अपनी हलचल को बंद कर दे, जमीन तो तू भी हिलना बंद कर दे, हवाओं फिजाओ अपनी जगह खड़े हो जाओ, परिंदों अपने घोंसलों में चले जाओ, जो जहाँ खड़ा हो जाए। कौन आ रहा है? मेरा महबूब आ रहा है। जिब्राइल पढ़ के सुना, दुनिया बेवकूफी में कहेगी आज सारी खुदाई सो गई तो अरशद आजा चुप करके। नहीं नहीं नहीं, जिब्राइल लोगों ने हलीमा की बकरियों के आगे देखा, हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, ये नहीं देखा जिब्राइल किसके पीछे जा रहा है। उस नबी के मकाम को जब तू मेरे पास लेके आए और सिदरतुल मुंतहा पे रुक जाए, फिर उसको आगे भेजे कि यहाँ मैं नहीं जा सकता आप जा सकते हैं, फिर उसे देख के कहना आज सारी खुदाई जाग गई तू अरशद आजा वज गज के। वजगज समझते हो? वजगज समझते हो भाई? बड़े धड़ल्ले के साथ आ, बेखौफ व खतर आ। आज मेजबान तेरा खुदा है, मेहमान मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज मैं वो दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दिया। आओ, क्या दिया? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गई। आज उसी आयशा से मुखातिब हो रहे हैं, ओए लोगों, सिद्दीक की बेटी पे उंगली ना उठाना, उसके दुपट्टे को मैली आंख से ना देखना। किसी का रिश्ता लेके कोई आएगा, बहन का रिश्ता लेके भाई आएगा, बेटी का रिश्ता लेके बाप आएगा, रिश्तेदार आएगा, ताया चाचा लेके आएगा। देखो देखो जिब्राइल मेरे नबी के दरवाजे पे खड़ा है, और जिब्राइल आज कुरान लेके आया नहीं नहीं, आज वही लेके आया नहीं नहीं, जिब्राइल नबूवत के दरवाजे पे आज के लेके आया। तो सारी दुनिया को सैयदा आयशा का मकाम बतलाना चाहता हूँ कि आज जिब्राइल मेरे नबी के दरवाजे पर, हुजूर के दरवाजे पर अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा का खुदा की पसंद से रिश्ता लेके आ गया। मैं दुनिया की माओ की बात नहीं करता, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मेरी माँ का मकाम अपनी जगह, मुफ्ती साहब की अम्मी का मकाम अपनी जगह, मौला की माँ का मकाम अपनी जगह। यारो माँ माँ हुआ करती है, माँ ठंडियाँ छावा करती है। खुदा के वास्ते गाड़ियों की स्क्रीन पे लिखना छोड़ दो, शीशों पे लिखना छोड़ दो, घर की दीवारों पे लिखना छोड़ दो, बल्कि अपने सीने की तख्ती पे माँ ठंडियाँ छावा लिखो। अगर ये लिखा तेरे मेरे रब को पसंद आ गया, रब अकबर की कसम है, इसकी ठंडी छांव का साया तेरी मेरी कब्र पर भी अता फरमाएगा। तेरी मेरी मकाम माँ का मकाम अपनी जगह, लेकिन मोमिनों की माँ, परवरदिगार आलम जिसे मोमिनों की माँ कह रहा है, वो माँ कौन है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस माँ की इज्जत पर, उस माँ की तौकीर पर, उस माँ की अजमत पर, उस माँ की हया पर, उस माँ की वफा पर, जिंदगी की कामयाबी की बका पर कभी उंगली ना उठाना। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरे घर की गैरत पे उंगली उठाएगा मैं तोड़ूंगा, नबूवत की गैरत पे उंगली उठाएगा तो खुदा पाक तोड़ के दिखा देगा। पास बिठा लिया। आयशा जी, आज जो तेरे दिल के अंदर चाहत है मैं तुझे तेरे रब से दिलवाना दूं। अपने अंदर की चाहत बता, तेरी चाहत क्या है? बड़ी हैरत ज़दा हूं कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। आयशा बता क्या चाहती है? जो चाहती है दिलवा दो अल्लाह से। अल्लाह के पता था गोद आबाद नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा बैठी रो रही हैं। क्या हुआ? कमली वाले मोहल्ले में अमीर गरीब के बेड़े में बच्चा खेलता है, मेरे घर में बच्चा कोई नहीं। नबूवत ने फरमाया आयशा जरा आंसुओं को साफ कर ले।
جبرائیل ذرا چلا جا، اللہ جا کے کیا کرو، جا کے کہہ دے عائشہ اگر تیری گود کو آباد نہ کیا، اللہ اکبر، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بیٹا بنا دوں گا، نبی کی گھر والی عائشہ تجھے سارے بیٹوں کی روحانی ماں بنا دوں گا۔ یا تو گھر کے اندر اولاد اماں کہے گی، گود میں اماں کہے گی، گڈلیوں چلتا ہوا اماں کہے گا، لیکن عائشہ تیرے مقام کو تیری عظمت کو اتنا بلند کر دوں گا، شیخ الحدیث بھی اماں عائشہ کہے گا، مفسر بھی اماں عائشہ کہے گا، مبلغ بھی اماں عائشہ کہے گا، خطیب پاکستان بھی اماں عائشہ کہے گا، پھیری لگانے والا بھی اماں عائشہ کہے گا، تاجر کلمہ پڑھنے والا اماں عائشہ کہے گا۔ اے عائشہ، ماں کی عظمت، تیرا نام ماں بنا کر، تجھے ماں کہلوا کر قیامت کی صبح تک ماں کی عظمت کو اتنا بلند کر دوں گا جتنا زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے اتنا بلند کر دوں گا جیسے زمین والوں کے لیے چاند چمکتا ہے۔ عائشہ تیری عظمت کو قیامت کی صبح تک اس سے بھی زیادہ چمکا دوں گا۔ سیدہ عائشہ بیٹی ہے بھائی، اسی بارے میں ساتھ لین دو، گٹی کے اسٹیشن سے رکن دے دو، جا بوکھی گاڑی کو چلاؤ گے تو میرے بھائی وہ سانس تو لے گی تھوڑی بہت۔ اللہ اکبر۔ عائشہ ماں کیا مانگتی ہے؟ قدردان اولاد چلی گئی۔ آج کی بیٹی سے پوچھتے نا، آج کی بیوی سے پوچھتے، شوہر پوچھتا جانے من بتا آج کیا مانگتی ہے تو، کہتی اچھا ذرا نیٹ پہ سرچ کر لو، موبائل دیکھ کے بتاتی ہوں کیا مانگنا ہے۔ پورے پاکستان کی دکانوں کی ملبوسات خرچ کرتی، یہ لا کے دیجئے، اگر میں آپ کی واقعی جانو ہوں اور آپ میرے جانے من ہیں تو یہ لا کے دو گے نا؟ وہ کہتا ہے بابو جانے من اس کو لانے کے لیے گردن کٹانی پڑے گی، کوئی بات نہیں اور مل جائے گی، آپ یہ لا کے دینا۔ کہاں سے لاؤں وہ نیک بیٹیاں جو قدم اٹھاتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے، نگاہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں مومنوں کی ہے، نبی کی گھر والی ہے، نبوت کی بستر کی وارثہ ہے، خاتون جنت کی اماں جان ہے، لیکن حضور نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی آج میں اللہ سے تجھے دلواؤں گا۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حضور نے فرمایا کہاں جا رہی ہے؟ اگر اجازت دوں ابو بکر کے پاس چلی جاؤں، اپنے ابا سے جا کے پوچھاؤں، میں مشورہ کروں گی کہ حضور کہہ رہے ہیں جو مانگے گی اللہ سے دلواؤں گا، آپ بتائیے کیا مانگوں؟ حضور نے بھی مسکرا کے اجازت دے دی۔ دوڑی دوڑی ہانپتی کانپتی سانس چڑھا ہوا ہے اپنے ابو جان کے پاس بھی، ابو جی جلدی کرو، نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی میں تجھے دلوا دوں گا اللہ سے۔ حالانکہ گود آباد نہیں تھی، نبوت کے نیڑے میں حضور کے گھر کے آنگن میں مدینے کی گلی میں سے چھوٹا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے حجرے میں آ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آنکھیں پرنم ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، سانس میرے عزیزوں اوپر نیچے ہونے لگی۔ نبوت کی نگاہ پڑی، عائشہ کیا بات ہے؟ بچے کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ کاش میری جھولی میں بھی آ جاتا۔ نبوت نے سیدہ عائشہ کے ساتھ مل کے رونا شروع کر دیا۔ سنو سنو سنو، دارالعلوم کے اجتماع پر آئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ تیرا میرا ایمان مضبوط بنائے۔ پکے مکان بنانے والوں، پکے پلازے بنانے والوں، ایمان کو اتنا مضبوط بنا لو، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ قبر میں جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر میں پیسہ نہیں جائے گا، قبر میں مال نہیں جائے گا، قبر میں ایمان کی مضبوطی چلی گئی۔ قبر وہ پیار دے گی جو بچپنے میں ماں کی گود میں ملا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، یا رسول اللہ ایسا میری گود میں آ جائے۔ نبوت نے فرمایا عائشہ ذرا انگلی میری طرف سے پھیر کے اوپر کر لے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا عائشہ تیرے ذریعے سے اپنی روحانی بیٹیوں کو، اپنے روحانی بیٹوں کو قیامت تک آنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے عائشہ کی انگلی اپنی طرف سے پھیر کر اللہ کی طرف کر دی اور عائشہ کو بتلا دیا، عائشہ بیٹا بیٹی میرے سے نہ مانگ، یا میرا اختیار نہیں چلتا، میرے خدا کا اختیار چلتا ہے۔
माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी औलाद होती है, और औलाद की खातिर माल का भी सौदा हो जाता है, इज्जत का भी सौदा हो जाता है। अपने अबू बकर के पास गई, अबू कजी, वो आज बैठे हैं रहमत वाली चादर तान के, कह रहे हैं जो मांगेगी दे दूंगा। तेरे मांग लिया? कहने आपसे पूछने आई हूँ, मशवरा दो क्या मांगा। सुभान अल्लाह। औलाद कितनी भी जवान क्यों ना हो जाए, 10 बच्चों की माँ क्यों ना हो जाए, बाप के लिए बेटी भी होती है। सिद्दीक की बेटी उम्मत की माँ है, लेकिन बेटी तो सिद्दीक की है। अल्लाह का बेटी मांगा तो नहीं अभी? नहीं। वाह सिद्दीक, तेरी जहानत पर, तेरी सदाकत पर, तेरे मर्तबे पर, तेरी अजमत पर, तेरी ऊंचाई पर सारा जहान कुर्बान कर दूं अपने समेत, आल औलाद के साथ तेरी जुत्ती की नोक पे कुर्बान हो जाऊं। कहने लगे आयशा जल्दी जल्दी करके इरादा बदल न जाए, जा चली जा, उनके सामने झोली फैला के बैठ जा और जाके कह देना माल मांगूंगी वो तो नसीबे से मिल जाएगा, औलाद मांगूंगी वो तो नसीबे से मिल जाएगा, दुनिया की खैर मांगूंगी वो तो नसीबे से मिल जाएगा। कमली वाले देना चाहते हो तो आज मेरी झोली में डालो। मेराज के बाद, मेराज की रात जब अल्लाह ने जमीन से आसमान तक के सारे नजारों को सजाया था, आपको अर्श अल्लाह पर इस्तकबाल करते हुए बुलाया था, आपको अपने सामने बिठाया था, कुछ सुना था, कुछ सुनाया था, कुछ सबके सामने तोहफे अता फरमाए थे, कुछ पर्दे में तोहफा अता फरमाया था। कमली वाले कुछ बतलाया था, कुछ सुना था, सुनाया था। कमली वाले अगर देना चाहते हो, जो परवरदिगार आलम ने पर्दे में अता फरमाया था, उसमें से आज एक जुमला में आयशा की झोली में डाल दो। आई? हाँ भाई पूछा, ये पूछ रहे कजी पूछा ही, क्या मांगा, क्या कहा? कि वो जो मेराज की रात अल्लाह के सामने बैठे थे, अल्लाह ने अता किया था ना झोली में, उसमें से एक जुमला मेरी झोली में डाल दो। हुजूर ने मुस्कुराया, मुस्कुराया और देखो, वाह मुझे पता था ये सवाल तुझे तेरा बाप ही बता सकता है, अबू बकर के अलावा ये सवाल कोई नहीं कर सकता। और अबू बकर के अलावा सवाल क्यों कैसे करेगा? जिंदगी के 5 दिहाड़े आखिरी आपकी मुबारक जिंदगी के 63 साल पूरे होने में, अल्लाह अकबर, 63 साल से ऊपर का अरसा जिंदगी पूरी होने में 5 दिन बाकी रह गए। सहाबा का सहारा लेकर हुजरे मुबारक से मिंबर मुबारक पर तशरीफ ले आए, दाईं तरफ से गर्दन घुमाना शुरू की। ये मकान की खिड़की किसकी, ये मकान का दरवाजा किसका, ये मकान का रोशनदान किसका? फलाने सहाबी का, फलाने सहाबी का। फरमाया मेरे हुक्म पर सारे बंद कर दो जो रास्ते मस्जिद नबवी की तरफ आते हैं। चलते चलते इधर निगाह पड़ी, बाबू सलाम पे निगाह पड़ी, हुजरा सिद्दीक पर निगाह पड़ी, बाबे सिद्दीक पर निगाह पड़ी। फरमाया ये दरवाजा किसका? अल्लाह अकबर। सबने सिद्दीक की तरफ इशारा किया, तेरे यारे गार का दरवाजा है। नबूवत की आंखें बरसने लगी। फरमाया मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ, सबकी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, लेकिन मेरे अबू बकर का दरवाजा कयामत की सुबह तक ना बंद करना, मेरे अबू बकर का दरवाजा खोल दो। नबूवत की आंखों से आंसू आ रहे। फरमाया यारे गार, यारे मज़ार, क्या कहने, तेरा दरवाजा कयामत की सुबह तक अपने रोजा अनवर की तरफ खुलवा के जा रहा हूँ, ताकि दुनिया को पता लग जाए मोहम्मद किसी का एहसान रखा नहीं करता। दुनिया वालों, ये मेरा वो अबू बकर है, जब संगे चचे ने मेरे लिए प्यार का दरवाजा बंद कर दिया था, शादों वाले अबू बकर ने मेरे लिए अपना दरवाजा खोल दिया था। अबू बकर तू मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोला। अल्लाह अकबर। मैं जाने के बाद तेरे आने तक के लिए अपने रोजे का दरवाजा खोल के बैठ जाऊंगा। मुझे पता है तेरे बाप के अलावा ये कोई नहीं पूछ सकता, तेरा बाप भी पूछेगा। जी अल्लाह के नबी। आयशा फिर सुन, मेरा आज की रात मेरा रब ने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझे दिखाया, कुछ सुना और सुनाया था, और उसने कहा था ए मेरा महबूब, जा जाके अपनी उम्मत को बतला देना, अपनी उम्मत को बतला देना, जो टूटे दिल को जोड़ेगा, जो रोते हुए को हंसाएगा, बिछड़े हुओं को मिलाएगा, उजड़े हुओं को बसाएगा, औलाद को माँ बाप के कदमों में बिठाएगा, भाई को भाई के गले से मिलवा देगा, बहन को दरवाजे पर भाई के आकर उसके आंसू साफ करवा देगा, रिश्तेदारों को आपस में मिला देगा, पड़ोसियों के दिलों को टूटे हुए आपस में मिला देगा,
جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی یہ خوشخبری اپنے ابا کو جا کے سنایا، جا کے سنایا۔ ابا عائشہ آئی، ابا ابو بکر، واجبہ کمال ہو گیا۔ قبلی والے نے کہہ دیا مجھے معراج کی رات اللہ نے خاص تحفہ دیا، جا اپنی امت پر جا کے مہربانی میری طرف سے فرما دے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا۔ سیدہ سمجھی میرا ابا یہ سن کے خوش ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر میں منہ دیا، زاروں کا دار رونا شروع کر دیا۔ ابا جان یہ رونے کی بات نہیں، یہ تو مسکرانے کی بات ہے۔ فرمایا عائشہ تو طول کی زبان سے سن کے آ گئی، جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اے عائشہ مجھے بتا جو جڑے ہوئے دل کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟ ہر طرف نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ شادی والی رات بچی دلہن بن کے سسرال جا رہی ہے، اللہ اکبر، بغل میں تعویذ دبا کے لے جا رہی ہے۔ یہ تعویذ بغل میں دبا لیو، یہ تعویذ سینے میں رکھ لیو، یہ تعویذ اپنے بازو پہ باندھ لیو۔ جیسے تیرے ساس سسر کی نظر پڑے گی، جیسے تیرے دیور جیٹھ کی نظر پڑے گی، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ اپنے ماں باپ کی تمنا سسرال میں لے کے جا رہی ہے، ایسی تمنا لے کے جائیں گی۔ رب اکبر کی قسم ہے گھر بنا نہیں کرتے بلکہ گھر اجڑ جایا کرتے۔ آج کسی پر تعویذ کرا رہی ہے، کل تیری پر بھی کوئی کروائے گا۔ آج کسی کا گھر اجاڑ رہی ہے، آج کسی کو ماں باپ سے دور کر رہی ہے، کل کسی کو کوئی تیرے کو بھی دے گا جو تیرے سے تیری اولاد کو دور کر کے رکھ دے گا۔ خدا پاک کی قسم کسی پہ ظلم نہ کرنا، جب تک ظلم کا بدلہ دنیا میں نقد نہیں مل جاتا موت کے گھاٹ نہیں اتارا جاتا ہے۔ آج ہجوم آیا ہوا ہے، آج مستورات پردے میں آئی ہوئی ہیں، ان بچیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی ہیں جن بچیوں نے آج علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ میں ان بہنوں سے کہوں گا خدا کے واسطے تم تو سمجھدار ہو، میری بیٹیوں تم تو عقل مند ہو، اس سے بڑی عقل کی کیا بات ہوگی؟ پروردگار عالم نے اللہ اکبر تمہارے سینے کو مدینہ بنا دیا، تمہارے سینے کو رحمت کا خزینہ بنا دیا، تمہارے سینے کو علم کا صندوق بنا دیا۔ خدا را آج کسی جوان کے سر پہ علم کی پگڑی سجے گی، وہ جوان سدھر جائے گا۔ اگر تیری جھولی کو اللہ نے علم کی برکت سے آباد کر دیا تو خدا تیری وجہ سے نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ اگر پروردگار عالم نے علوم نبوت کی تجھے وارثہ بنا دیا، خدا را جہیز کی لعنت پہ نہ لڑیو، اللہ کے واسطے کچے پکے مکان پہ اپنے شوہر سے ناراض نہ ہوئیو، خدا کے واسطے اپنے شوہر کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیو۔ میرے باپ نے مجھے کہا